یہ آپ کو پتا ہے اپنی پارٹی کا ایک واضح سٹینڈ ہے. پاکستان سے بات کرنا یا نہ کرنا یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پرویو میں ہے. وہ جو سمجھیں گے وہ کریں, لیکن ہمارا مطالبہ ہے جب آج آپ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے یوتھ, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا ہے, ہوم منسٹر نے کیا ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ فوراً سے پیشتر شروع کیا جائے, کیوں ان کے مسائل ہیں. ان کی وجہ سے امن جموں کشمیر واپس لوٹا ہے. اور اگر کوئی ابھی بھی سفر کر رہا ہے, وہ جموں کشمیر کا نوجوان اور جموں کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں, پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے درخواست ہے کہ وہ جیسا وعدہ انہوں نے کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں, تاکہ ایک خوشحال جموں اینڈ کشمیر جو پورے ملک کے لیے ایک خوشائن بات ہوگی. یہ بات ہے, دیکھیے اگر دنیا میں امن کسی بھی کی کنٹریبیوشن سے بھی ہو سکتا ہے. برکس ایک بہت مضبوط فورم ہے. اگر اس میں سے بھی کوئی ایسی چیز نکل آئی جس سے خطے میں امن ہو جائے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ آپ آسٹیرٹی میجرز کریے, کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آنے والے دن بڑے خراب ہونے والے ہیں. لگتا ہے کہ لوگوں پہ بڑی مشکلات آنے والی ہیں. وہ سب اس وجہ سے جو جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. اگر برکس اس میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتا تھا, یہ عام لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا. وی ویلکم اینی موو جس سے امن دنیا میں ہو جائے. سر لاکھوں کی تعداد میں نپٹ رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنز ابھی اتنے کمزور ہیں. ایک اتنا بڑا امتحان جو اب ہر سال لیا جاتا ہے, آج 2 سال سے متواتر پیپر لیک ہو رہے ہیں. شاید اس سے بیٹر وہ پرانا سسٹم تھا جہاں اسٹیٹس, ہر ایک اسٹیٹ اپنا اپنا امتحان کر کے ان میڈیکل کالجز میں یا باقی کالجز میں ایڈمیشن کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید سسٹمک فیلئر ہے, اور ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو شاید ذاتی مداخلت اس میں کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ دوسرے سال متواتر طور پہ ہو رہا ہے. ان کے حد اختیار میں گورننس کی ہر ایک چیز ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکورٹی ریلیٹڈ چیزوں پہ اختیار نہ ہو. گورننس کی ہی فقدان ہے جموں کشمیر میں. سیکورٹی کا اس وقت کوئی فقدان نہیں ہے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ بیسک گورننس کی طرف توجہ دے دیں, کیونکہ بیسک گورننس میں لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ یہاں محل نہیں ڈھونڈتے ہیں, لوگ معمولی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. لوگ یہاں وہ دیتے ہیں جو PMY میں آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمیں ہیں, ان کو ڈاکیومنٹس ہی خالی وہاں تک بھیجنے ہیں, وہ نہیں بھیجے جا رہے ہیں. یہاں اگر پٹواری کے پاس معمولی فرد کے لیے جاتے ہیں 4 5 6 مہینے, کسی کو پٹواری سے فرد نہیں ملتی ہے. یہاں راشن میں اگر کسی کو اپنے آپ کو ایڈ کرانا ہے یا سب مائنس کرانا ہے وہ نہیں ہوتا. یہاں جن کو AIY کی چندیاں نکالنی ہے ان کو وہ نہیں مل رہی ہے, ان کو ہائی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. وہ بیسک گورننس کی چیزیں. یہاں بجلی فیس جن کو لاکھوں میں دکھایا جا رہا ہے بقایا ہے, جبکہ کوئی میٹر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھا جس سے وہ تھا. خود ہی بلیں بنائی ہیں, خود ہی بلیں بھیجی ہیں لوگوں کو. تو ان سب چیزوں کی یہاں کمی ہے. مجھے لگتا ہے چیف منسٹر صاحب کو ان سب چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے ان کی طرف سے جو یہ آیا ہوا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو, ہاں میں نے تو پرسنلی شروع کیا ہے آج ہی. میں نے بھی 50% اپنی جو میرے ساتھ گاڑیاں چلتی تھی تو اس میں زیادہ ہماری اپنی چلتی تھی, لیکن ایندھن کی بچت تو ایندھن کی بچت ہے, ملک کی ایندھن ہم نے خود بھی کام کیا ہے. دین کو اس میں نہ لائیں تو اچھا ہے. شراب پہ پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ میں تو گورنر صاحب کے ہی نشہ مکت پہ یقین رکھتا ہوں. یہ سب سے بڑا نشہ ہے جو لوگ یہاں کرتے ہیں, تو اس کو بھی بند کرنا چاہیے. سر آخری انسیکیور فیل کر رہے ہیں. ویسٹ بنگال میں جو الیکشنز کے نتائج آئی انسیکیورٹی تھی, اور وہ مبارکباد دینے کے لیے امت شاہ کے پاس گئے. ٹھیک ہے, ہم تو جب مبارکباد دینے کی بات ہے اپنی پارٹی سے سیکھیں, ہم تو اوپنلی مبارکباد دیتے ہیں, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. اور جہاں تک ہوم منسٹر سے ملنے کا, یہ کوئی چوری نہیں ہے, ملک کے ہوم منسٹر ہیں. بات تو وہی ہے جو الیکشن میں یہ کہتے تھے کہ جو ان کے پاس جائے گا وہ ایجنٹ ہے. تو آج تو وہ
कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज वो आए दिन वहाँ जाते हैं, हर एक मौका ढूंढते हैं, और मुबारकबादी देना भी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है मुबारकबादी में कोई बुरी बात है, और उनके साथ रिश्ता अपना जतलाना भी बुरी बात नहीं है। अगर इनका रिश्ता है तो ये डरते क्यों हैं? देखिए, रिश्ता तो है ना, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, और जब शुक्रिया 5,000 करोड़ के लिए करते हैं तो इसलिए भी शुक्रिया कर सकते हैं कि साहब आप हमारी मदद करते हो रोज़। और उमर साहब में एक ये चीज़ तो है, वो ओपनली कन्फेस कर रहे हैं कि वो चाहते तो हमें इकोनॉमिकली सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही हम हमेशा कहते हैं, अपनी पार्टी का मानना है हमें जो गाँव दिए दिल्ली ने दिए, लेकिन जो मदावा भी मिलेगा वो भी दिल्ली से मिलेगा। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कहने में सच है। लेकिन साथ ही ये बात भी है, बीजेपी हमारी दोस्त नहीं हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके साथ चलना पड़ेगा, क्यों हमारे लीडरों ने इल्हाक वहीं किया है। इसलिए हमें जो लेना है, कहीं मिन्नत समाजत करके लेना है, कहीं अपने मेरिट्स पे लेना है, कहीं कन्विंस करके लेना है। शुक्रिया।